السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 پارہ 17۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب زدنی علما۔ آج ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر میلاد النبی کی مناسبت اور موقع پر ہم ان طلباء کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے پیش نظر 8ویں کلاس، 9ویں کلاس اور 10ویں کلاس کے طلباء ہیں جن کی عمریں 12 سال سے لے کر 15 یا 16 سال تک کی ہیں۔ ان کی عمر کو اور ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے میلاد النبی کی مناسبت سے بچوں کے کہنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت یا پوری تاریخ مختصراً بیان کی جا رہی ہے۔ تو طلبہ عزیز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا میں پیدا ہوئے اور آپ کی زندگی کا اکثر حصہ کب آپ کی وفات ہوئی۔ ہم مختصراً اس پر روشنی ڈالیں گے۔ یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پوری دنیا میں بھیانک قسم کی تباہی مچی ہوئی تھی کہ لوگ لوٹ مار کو، چوری چماری کو، غارت گری کو، ڈاکہ ڈالنے کو، ایک دوسرے کو قتل کرنے کو فخر محسوس کیا کرتے تھے، بلکہ مسافروں کو لوٹ لینا، جانوروں کو، کسی بھی طرح کے جانوروں کو مار ڈالنا، خنزیر کو کھا جانا، مردہ انسان کو کھا جانا، یہ اپنے لیے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ جہالت نہیں بلکہ جاہلیت تھی، یعنی جہالت تہ بتہ ان کے دل و دماغ میں جمی ہوئی تھی۔ جہالت کا یہ معیار ہو گیا تھا کہ جس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پیارے طلباء، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مکۃ المکرمہ بہت ہی قیمتی شہر ہے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ وہاں پر ایک جگہ ہے شبیکہ قبرستان بھی کہتے ہیں، جو مسجد حرام کے گیٹ فہد بن عبدالعزیز 69 نمبر کے قریب میں ہے، جہاں شار جبل الکعبہ اور شار ام القری بالکل قریب میں ہے۔ وہاں پر ایک قبرستان شبیکہ ہے۔ اس وقت یہ شبیکہ قبرستان مکۃ المکرمہ کے باہر تھا، اور مکہ میں یا اطراف میں جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو لا کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یا بچی کو مار دیا جاتا تھا اور اس بچی کو یہاں پر دفن کر دیا جاتا تھا۔ عبرت کے طور پر یہ شبیکہ آج بھی محفوظ ہے۔ سعودی حکومت نے اس جگہ کو آج بھی باقی رکھا ہے۔ جو نیچے کی طرف سے راستہ جاتا ہے مکہ میں شار ام القری، اور اوپر کی طرف سے جو راستہ جاتا ہے، سڑک جاتی ہے شار جبل الکعبہ، دونوں کے درمیان ہے۔ تو اس طرح کی زبردست جہالت تھی، صرف عرب میں نہیں، ساری دنیا میں۔ لوگوں کی جان محفوظ نہیں تھی، لوگوں کا مال محفوظ نہیں تھا، ہر شخص دہشت زدہ تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے سراپا رحمت بنا کر اپنے محبوب مقبول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی تعلق سے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 جو 17 پارے میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجاز شہر، حجاز صوبے میں پیدا ہوئے۔ آج کل حجاز کا نام نہیں سنا جاتا ہے، جو سعودی عرب میں ہے۔ حجاز مقدس کہا جاتا ہے، پرانی کتابوں میں، پرانی تاریخ میں حجاز کا نام بار بار ملتا ہے۔
حجاز بحر احمر یا بحر قلزم کے کنارے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ جاتا ہے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ موجودہ وقت میں حجاز خطے میں جدہ، مکۃ المکرمہ، طائف، مدینۃ المنورہ اور اس کے اطراف کے شہر ہیں۔ تقریباً 10,000 مربع میل کا جو ایریا ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ اسی حجاز میں مکۃ المکرمہ ہے۔ مکۃ المکرمہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو بسایا تھا اور اسماعیل علیہ السلام نے بسایا تھا۔ انہی کی اولاد میں انہی دونوں حضرات نے یہیں پر ایک جگہ ایک گھر بنایا تھا جسے ہم کعبۃ المکرمہ کہتے ہیں۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام قریش ہے۔ قریش میں ایک خاندان ہے جس کو بنو ہاشم کہتے ہیں۔ بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ عبداللہ ان کی 10 اولاد میں سب سے چھوٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبد المطلب بہت ہی لاڈ و پیار کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تقریباً 50 روز یا اس طرح کچھ چند دن پہلے عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 12 ربیع الاول، دوسرے لفظوں میں 22 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی امی محترمہ آمنہ تھیں۔ سب سے پہلے آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ یہ لفظ سویبہ ہے جو عام طور سے ہمارے ہاں صوبیہ کہا جاتا ہے۔ سویبہ لفظ ہے، یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ ابو لہب کی باندی سویبہ نے جب ابو لہب کو اطلاع دی جو کعبۃ المکرمہ کے پاس تھا اور اس کا وہ خزانچی تھا، یہ اطلاع دی کہ عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے بہت ہی زبردست خوشی کا اظہار کیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ اس خوشی میں نے تم کو آزاد کیا، تو سویبہ اس دن سے آزاد ہو گئیں۔ آمنہ نے 2-3 دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد سویبہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ آئیں اور حلیمہ جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، مکۃ المکرمہ کا اور مکہ کے سرداروں کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری ہوا اور بہترین زبان اور وہاں کے آب و ہوا میں ہمارا بچہ پلے بڑھے اور اس کے جسم مضبوط ہوں۔ تو حضرت حلیمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں اور تقریباً 6 برس تک اپنے پاس رکھیں اور ان کی 6 برس تک پرورش بنو حوازن بنی سعد خاندان میں ہوئی۔ 6 برس کے بعد بی بی آمنہ کے پاس یعنی اپنی امی کے پاس آپ آئے۔ حلیمہ نے آپ کو آپ کی امی کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کی پرورش اپنی امی جان کے ساتھ ہونے لگی۔ بی بی آمنہ کو خیال آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی مدینہ کی تھیں، تو بی بی آمنہ نے سوچا کہ میں رسول پاک کی پردادی کے ہاں جاؤں، تو بی بی آمنہ ایمن کو جو عبداللہ کی باندی تھیں ان کو ساتھ لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کو ساتھ لیا اور مدینہ تشریف لے گئیں۔ بنو نجار کے خاندان میں تقریباً 1 ماہ رہیں، کیونکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادی محترمہ یہیں کی تھی۔ 1 مہینہ بنو نجار کے خاندان میں رہیں۔ اس کے بعد بی بی آمنہ نے مکۃ المکرمہ واپس آنے کا ارادہ کیا۔ واپسی میں مقام ابوا پر بیمار پڑیں، وہیں رک گئیں۔ بیمار سے طبیعت سنبھل نہ سکیں اور بیماری شدت کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت آمنہ انتقال کر گئیں اور وہیں پر ایمن اور دادا عبد المطلب نے ان کو دفن کر دیا۔ ایمن اور اپنے دادا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ گئے۔ اب یہاں پر عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور 8 سال کے ہوئے تو دادا محترم بھی آپ کے وفات کر گئے۔
وفات سے پہلے عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور ابو طالب اس بھتیجے سے اپنے بھتیجے محمد سے کافی محبت کرتے تھے اور ان کی کفالت میں دے دیا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ابو طالب نے ان کو بالکل اپنی اولاد میں شامل کر لیا، بلکہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول پاک یعنی محمد بن عبداللہ سے محبت کرتے تھے۔ اسی بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، بارش کو لوگ ترس رہے تھے۔ لوگوں نے ابو طالب سے کہا، جو مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے اور بہت ہی با اخلاق اور فیاض تھے، کہا کہ آپ چل کر کعبہ کے پاس دعا کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، انسان اور جانور سب بے حال ہیں، سب پریشان ہیں۔ ابو طالب نے محمد بن عبداللہ کو ساتھ لیا اور انگلی داہنا انگلی شہادت انگلی پکڑا کر کعبہ کے پاس گئے اور کعبے سے محمد بن عبداللہ کی پیٹھ لگا دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس موقع کو یاد کیا کرتے تھے ابو طالب اور گاہے بگاہے اس طرح شعر کہا کرتے تھے۔ انہی کا شعر ہے، یستسقى الغمام بوجهه ثمام الیتامى عصمة للارامل، کہ نہایت ہی روشن چہرہ ہے محمد کا، بادل ان کے چہرے سے چھٹ جاتے ہیں اور بارش کی دعا کی جاتی ہے تو بارش ہو جاتی ہے، اور یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بیوہ اور یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے، یعنی ان کی مدد کی جاتی ہے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو غریب اور محتاجوں پر بہت ہی دھیان دیتے تھے اور بہت ہی زیادہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مداح تھے۔ سب سے پہلے اس شعر کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے نعت گو حضرت ابو طالب تھے۔ وہ پڑھا کرتے تھے، وَبِيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اس کے بعد اسی دوران ایک بحیرہ راہب کا واقعہ آتا ہے، جو ملک شام کے سفر پر محمد بن عبداللہ کو لے کر ابو طالب نکلے تھے۔ جب بصرہ میں پہنچے تھے تو مقام حوران پر جرجیس نامی ایک راہب نے کہا تھا کہ یہ آگے چل کر نبی ہونے والے ہیں، آپ ان کو واپس لے جائیں، سفر میں ان کا رہنا اچھا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، میں یہ ساری باتیں بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہی ایک مکہ المکرمہ میں جنگ ہوتی ہے جس کو حرب فجار یا جنگ فجار کہتے ہیں۔ یہ قریش اور قبیلہ کنان کے درمیان جنگ تھی۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ تھے اور اس جنگ میں قریش حق پر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں اپنے چاچاؤں کو تیر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور بھی واقعہ ہوتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں یا اطراف میں آئے دن لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے۔ حلف الفضول کر کے ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں 3 فضل نام کے تھے، جس کی بنیاد پر فضول اس کا معاہدہ کا نام پڑا۔ اس میں یہ ہوا کہ آج کے بعد سے کوئی کسی پر جبر اور زیادتی نہیں کرے گا اور اس میں ہر ایک کی رعایت کی جائے گی، ہر ایک کا خیال کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر حلف الفضول میں شامل تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر یہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جفا کشی کی زندگی، مکہ المکرمہ میں یہ عام بات تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو جب 11-12 سال کے ہو جاتے تھے تو بکریاں چرانے کو دیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ بکریوں اور بھیڑ اور دمبوں کے ساتھ بچے اپنے علاقے کے جغرافیہ سے اچھی طرح سے آگاہ ہو جاتے تھے، واقف ہو جاتے تھے۔ مکہ المکرمہ کے چاروں طرف کے پہاڑیوں سے، دروں سے اور وہاں کے مختلف ٹیلوں سے ان کو آگاہی ہو جاتی، راستے کی اچھی طرح سے معلومات ہو جاتی، پیڑ پودوں سے آگاہی ہو جاتی، چلنا اور پھرنا اور بکریوں کے خاطر دوڑنا اور بچوں کا آپس میں مقابلہ کرنا، تیر اندازی کرنا، یہ ساری چیزیں بچے اسی بکری چرانے کے دوران سیکھ جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر انبیاء کرام نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال ہوتی ہے۔ 25 سے پہلے آپ نے کئی تجارتی سفر بھی کیے۔ اس وقت جو ہے نا عام
معیشت کا جو دار و مدار تھا یہ تجارت تھا، اور قریش جو ہے تجارت میں بہت ہی آگے تھے۔ لإلاف قریش ایلافہم، اس پر ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ ایک سفر میں آپ خدیجہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور اتنا نفع ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور پھر 1-2 ماہ بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا، 500 درہم تقریباً مہر رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک بڑا واقعہ یہ ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی ہوتی ہے تو کعبہ سیلاب کی نظر ہوتا ہے، ڈھہ جاتا ہے، تو اس کی اثر نو مرمت ہوتی ہے۔ کعبہ مکہ کے سردار حضرات اور دیگر لوگ مل کر اس کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں تو حجر اسود کون رکھے، اس بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ہر قبیلے کا سردار خواہش رکھتا ہے کہ حجر اسود میں رکھوں، لیکن ابو امیہ مخزومی نے سب لوگوں کو، جو سب میں بوڑھا شخص تھا، عمر دراز تھا، یہ مشورہ دیا کہ آپس میں لڑائی مت کرو، جنگ کی نوبت نہیں آنی چاہیے، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اسے قبول کرو۔ یاد رکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ کل صبح سب سے پہلے کعبے کی زیارت کو جو شخص آوے، کوئی مسافر ہو یا مکے کا کوئی فرد ہو، اسی کو ہم اپنا فیصل مان لیں گے، جو وہ فیصلہ کر دے گا اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ سبوں نے کہا اچھی بات ہے۔ سبھی لوگ، مکے کے سردار اور دیگر لوگ، کعبۃ المکرمہ کے پاس رات بھر رہے، اور دیکھا کہ سب سے پہلے جو شخص آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو سب کی زبان پر یہ آواز تھی، ھذا الامین محمد، ھذا الامین محمد، رضینہ ھذا محمد، یعنی یہ محمد ہے، یہ امین ہے، اور ہم ان سے راضی ہیں، جو یہ کہہ دیں یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ کیونکہ نبوت سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ الامین الامین کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک چادر منگوائی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ تنازع ہے، آپ حل کر دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اور چادر کے بیچوں بیچ حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بیچوں بیچ میں رکھ دیا، اور مکہ کے بڑے سرداروں کو کہا کہ چاروں کونوں کو پکڑ لیں، اور 4 کونے ایک طرح سے تمام قبیلوں کی ترجمانی کر رہے تھے، اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود تک کہا کہ آپ لوگ لے کر آئیں۔ جب حجر اسود تک یہ قبیلے کے سردار چادر اٹھا کر لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سینے تک کا اٹھوایا۔ اٹھوانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر حجر اسود کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح سے وہ جو جنگ ہونے والی تھی کہ پیالے میں خون ڈال کر لوگوں نے یہ ہاتھ ڈال کر عہد کیا تھا کہ یہ حجر اسود ہم ہی رکھیں گے یا ہمارے قبیلے کا سردار رکھے گا، اس کے لیے جان بھی دینی پڑی تو ہم جان دے دیں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کو نیاموں میں نکلنے سے پہلے اس معاملے کو ختم کر دیا، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھ کر ایک اشارہ دے دیا۔ یہ غیبی اشارہ تھا، خدا کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ آج کے بعد سے جب تم نے ان کو اپنا امین بنا لیا ہے، ان کو فیصل بنا لیا ہے، اپنا قاضی بنا لیا ہے، اپنی زبان سے بھی کہا تم لوگوں نے، اور اپنے کردار سے بھی تم نے ثابت کیا، ان کے فیصلے کو قبول کیا، تسلیم کیا، تو یاد رکھنا اب آئندہ بھی انہی کی چلے گی، ہر معاملے میں انہی کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف 37 سال کی ہوئی تو دنیاوی چیزوں سے آپ کچھ دور دور سے رہنے لگے، اور پھر آپ مکہ المکرمہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر، تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جس کو جبل حرا کہتے تھے، وہاں جانے لگے۔ جبل حرا کی بلندی پر، چوٹی پر ایک غار تھا، وہاں جا کر آپ اس غار میں بیٹھ کر تحنس کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، دنیا کی تباہی اور بربادی پر سوچا کرتے تھے، لوگوں کی جہالت اور بت پرستی پر سوچا کرتے تھے، اور ایسی سوچا کرتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ضرور ہے، اور یہ دنیا جو ہے نا کافی برائیوں پر ملوث ہے۔ تو تقریباً 2.5 سال تک آپ وہاں جا کر اس طرح تحنس یا عبادت کرتے تھے، گھر سے ستو اور پانی لے جایا کرتے تھے۔ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی یہ کھانے کا سامان وہاں تک پہنچاتی تھیں۔ اسی طرح سے یہ چلتا رہا معاملہ کہ تقریباً رمضان 21 تاریخ شب قدر 10 اگست
610 عیسوی میں آپ اسی غار میں عبادت میں مصروف تھے، تحنس میں مصروف تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا نہیں پڑھ، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو لے کر آپ کے جسم مبارک کو، سینے مبارک کو اپنے بدن سے لے کر دبایا، سینے سے لے کر دبایا، بھینچ دیا۔ رسول پاک فرماتے تھے کہ مجھے تکلیف سی محسوس ہوئی۔ فرشتے نے کہا پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرا دیا، آپ نے پڑھا۔ یہ پڑھنے کے بعد، یہ ہونے کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی اور رسول پاک گھر پر تشریف لے آئے اور اپنی بیگم خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو یا چادر اڑھا دو۔ انہوں نے اڑھا دیا، پھر پوری بات بتائی اور آپ پر کچھ خوف سا طاری تھا۔ آپ کی بیگم حضرت خدیجہ نے کہا آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، بے کسوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو تو پورا علاقہ الامین کہتا ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ اور آپ کو لے کر اپنے چچا محترم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور کہا کہ میرے چچا جان، میرے بھتیجے نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کچھ سنا ہے، ذرا ان کے واقعے کو سنیے اور دیکھیے۔ ان کے چچا نے جب یہ ساری باتیں سنی جو جبل نور پر واقع ہوا تھا، یعنی جبل حرا پر، تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس، یہ وہی فرشتہ ہے جو تم سے پہلے حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا ہے، اور تم نبی ہوگے۔ کاش میں اس وقت ہوتا جب کہ مکے کے لوگ تم کو مکہ کے باہر کریں گے تو میں تمہاری مدد کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو یہ فرمایا کیا لوگ مجھ کو مکے سے باہر نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ایسا ہی ہوتا رہا ہے، جب اللہ کے نبی جب اس اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے ہیں تو مقامی لوگوں نے ہمیشہ اس پر ان کو ستانے کی اور ان کو بھگانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال وہاں سے تسلی پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ کچھ مہینے اسی طرح گزرے، سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو اس سورہ نے آپ کو ایک طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے پر آمادہ کیا اور آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اس دعوت کا نام اسلام تھا، اس دین کا نام اسلام تھا۔ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، جس میں پہلی چیز یہ تھی توحید، کہ لوگ مختلف بتوں کی پوجا نہ کریں، خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کی پوجا نہ کریں، بلکہ اللہ واحد کی پوجا کریں۔ یہ جب آپ نے بات رکھی طلب عزیز، تو پورا مکۃ المکرمہ آپ کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے جو چچا تھے وہ لوگ بھی مخالف ہو گئے۔ ابو جہل اس میں پیش تھا، ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، ابو لہب جو آپ کا خاص چچا تھا جس کے بارے میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی، سخت ترین مخالف ہوا، اور ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوا۔ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، آپ کی مخالفت بھی مکۃ المکرمہ میں ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، پھر اس کے دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آتے ہیں، اور پھر جب عمر شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 47 سال ہوتی ہے تو مکہ کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، یعنی بنو ہاشم سے قطع تعلق۔ 3 سال تک آپ کے ساتھ مقاطعہ رہا، یعنی لین دین کے معاملے، کھانے پینے کے معاملے، ہر طرح سے آپ کو تکلیف دی گئی، بڑی سخت تکلیف کا معاملہ تھا۔ 3 سال کے بعد پھر راحت ملی، جو معاہدہ عربوں نے مکہ کے لوگوں نے لکھا تھا وہ اللہ کے کرم سے مٹ گیا۔ پھر 3 سال بعد آپ مکۃ المکرمہ میں عام لوگوں کی طرح آنا جانا، چلنا پھرنا، لین دین کا معاملہ شروع ہوا۔ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 50 سال کی ہوئی تو ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، 10 نبوی میں انتقال ہو گیا۔ ان دونوں سے آپ کو بہت مدد ملتی تھی، لیکن یہ دونوں وفات پا گئے۔
اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے کہ وہاں کے لوگوں کو دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ تقریباً 20 روز آپ مکۃ المکرمہ سے دور طائف کی طرف گئے۔ طائف 20 روز رہ کر وہاں قبیلے قبیلے، خاندان خاندان، فردن فردن مل کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہاں پر لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ بہت بری طرح سے پیش آئے۔ آپ کو جتنی تکلیف طائف کے لوگوں نے پہنچائی اتنی تکلیف کسی اور نے نہیں پہنچائی۔ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے سر مبارک سے خون بہتے ہوئے آپ کے جوتے مبارک پر آ جاتا تھا۔ بہرحال بہت ہی تکلیف دہ وہ معاملہ تھا 20 دن کا۔ اسی موقع پر ایک جگہ ایک باغ میں آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ اگر آپ اسی سے خوش ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا مجھ سے ناراض رہے یا خوش رہے۔ آپ نے اس طرح کی دعا کی تھی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اتنی جامع اور پرمغز دعا تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک اور فرشتے آئے اور اس موقع پر کہا کہ آپ اگر کہہ دیں تو جبل بنو قیقعان اور جبل ابو قبیس کے درمیان جو آبادی ہے اس کو ہم پیس ڈالیں اور یہ پوری آبادی تہس و نہس ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لے آتے ہیں مکہ کے لوگ تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آج مکہ کے لوگ بلکہ پورا کا پورا وہاں پر ایمان اور اسلام ہے اور ایک بھی کافر وہاں پر موجود نہیں۔ کبھی یہ وقت تھا کہ سب کے سب لوگ آپ کے مخالف تھے، اور آج وہ جگہ ہے کہ دین کے سب سے زیادہ حفاظت اسی مکۃ المکرمہ سے ہو رہی ہے۔ پھر وہاں سے رسول پاک واپس مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے۔ وہاں پر آپ نے دین کا کام پھر شروع کیا، اور آپ کی مخالفت ایسی شدت کے ساتھ پھر جاری ہوئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر آپ کو مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پھر آپ مدینہ المکرمہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر بھی ان کافروں نے چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ پھر ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام جنگ بدر ہے یا غزوہ بدر کی لڑائی ہے۔ رمضان 2 ہجری میں یہ بدر کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو فتح عظیم ہوئی، کفار کو شکست ہوئی۔ پھر 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوتی ہے، احد کی لڑائی ہوتی ہے 3 ہجری میں، جس میں کفار 1000 تھے، مسلمان تقریباً 700 تھے۔ اس میں کافروں کو پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ خطا کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ پھر ایک تیسری بڑی لڑائی ہوتی ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، جو 5 ہجری میں ہوئی، اور یہ مکہ کے لوگ اور بہت سارے قبیلے مل کر مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہوئے، اور تقریباً 10,000 وہ لوگ تھے اور مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی۔ 22 دن انہوں نے محاصرہ رکھا۔ مدینے کے اطراف میں خندق کھود دی گئی تھی تاکہ کافر لوگ اس پار نہ آ سکیں۔ 22 دن کا محاصرہ رہا، بالآخر کفار ناکام ہو کر پریشان ہو کر مکۃ المکرمہ واپس آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کبھی بھی کفار یا مشرکین مسلمانوں پر غالب نہ ہو سکیں گے، اور پھر ایسے ہوا۔ اس کے بعد ایک مشہور واقعہ حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ ذی القعدہ 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، لیکن جب حدیبیہ کے قریب آپ پہنچے، جس کو آج کل شمیسی کہا جاتا ہے، جب ہم جدہ سے مکہ جاتے ہیں تو مکہ سے تقریباً 26 کلومیٹر پہلے یہ شمیسی جگہ ہے۔ یہاں پر جب آپ آئے تو مکہ والوں نے مکۃ المکرمہ میں آنے سے آپ کو روک دیا اور کہا کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بہرحال کچھ صلح کی باتیں ہوئی۔ صلح کی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مکہ کے اور تمام قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ جو جس کے ساتھ چاہے، مسلمانوں کے ساتھ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور کفار کے ساتھ چاہے تو کفار کے ساتھ رہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں معاہدے کی تھیں۔ واپس مدینہ المنورہ آئے اور آپ نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر مختلف بادشاہوں اور سرداروں کے پاس اسلام کی دعوت خطوط کے ذریعے سے بھی اور پیادہ بھی اور سواروں کے ذریعے سے بھی آپ نے علاقے میں اسلام کی دعوت پہنچانا شروع کر دیا۔ 1 سال کے بعد پھر عمرہ ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ نے ارادہ کیا، اور ذی القعدہ 7 ہجری میں عمرے کے ارادے سے آپ آئے اور آپ نے اس موقع پر عمرہ مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے عمرہ کر لیا تو یہاں پر
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مکہ المکرمہ میں تھیں۔ جب رسول پاک آئے تو رسول پاک کو چچا چچا کہہ کر لپٹ گئی اور کہا کہ یا چچا، اے ہمارے چچا، یا عمی، اور رونے لگی۔ یہ بچی کی آواز تھی کہ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بچی کو میں پالوں گا، یہ ہماری چچازاد بہن ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ میں پالوں گا، کہ یہ میری چچا کی لڑکی ہے۔ حضرت اسامہ زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، یہ بچی کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ یہ حمزہ میرے مذہبی دینی بھائی تھے، میں اسے رکھوں گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج سے تقریباً 13 سال پہلے وہ زمین تھی مکہ کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بچیوں سے نفرت کی جاتی تھی، کہ آج ایسی پوزیشن ہے کہ ایک بچی کو پالنے کے لیے اور بچی کو، دوسرے کی بچی کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے یہی لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ اس بچی کو میں پالوں گا، اس بچی کو میں پالوں گا۔ 13 سال پہلے یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ رسول پاک واقعتاً سراپا رحمت للعالمین تھے۔ آپ کی نصیحت اور آپ کی تعلیم و تربیت نے اس لائق لوگوں کو بنا دیا کہ بچیوں کو پالنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے۔ رسول پاک نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو 3 بچیوں کو پال دے وہ جنت میں اس طرح سے ہمارے ساتھ داخل ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں اور ان کی پرورش کر دے تو آپ نے فرمایا وہ بھی۔ کسی نے کہا اگر 1 بچی ہو تو آپ نے فرمایا وہ بھی۔ اسلام نے بچیوں کے پالنے کا درجہ بہت ہی زیادہ بڑھا دیا اور فضیلت بہت زیادہ بڑھا دیا۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین تھے۔ پھر 8 ہجری میں ایک مشہور واقعہ ہے، مکہ المکرمہ، مکہ فتح ہوا۔ رسول پاک مدینہ سے مکہ فتح کرنے کی غرض سے داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر بغیر کسی لڑائی کے پورا کا پورا مکہ المکرمہ 8 ہجری میں فتح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذی القعدہ 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی تعلیم دے دی تھی، نماز، روزہ اور دیگر چیزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی تعلیم دینا باقی تھی۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں رسول پاک مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ روانہ ہوتے ہیں۔ 4 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور یہاں آپ نے لوگوں کو حج کا پورا طریقہ سکھایا، قاعدہ بتایا۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن، بلکہ 11، 12، 13 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکہ المکرمہ مینا میں رہ کر آپ نے لوگوں کو حج کی تعلیم دی۔ اسی 10 ذی الحجہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے، ایک موقع پر آپ تقریر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سرٹیفکیٹ، آسمانی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا رسول پاک کو اور امت مسلمہ کو کہ دین اب جو ہے مکمل ہو گیا ہے، جو کچھ رسول پاک نے فرمایا ہے وہ برحق ہے اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک یہی دین رہے گا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد حج کر کے رسول پاک مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر آپ کچھ دن رہے کہ 29 صفر کو آپ جنت البقیع زیارت کو گئے، قبروں کی زیارت کو گئے۔ جب قبروں کی زیارت سے واپس آنے لگے تو راستے میں ہی آپ کے سر میں درد ہونے لگا، حالانکہ جنت البقیع سے آپ کے گھر کا راستہ بمشکل 2 سے 3 منٹ یا 3 منٹ کا ہے۔ سر میں درد ہوا اور غضب کا درد شروع ہوا۔ تقریباً اسی درد کی حالت میں اور بخار کی حالت میں آپ نے 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 دن ہے۔ آپ بیمار مستقل پڑے رہے۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ نے نصیحت کی کہ مجھے مدینے کے مختلف کنویں کے پانی سے نہلایا جائے۔ مختلف کنویں کے 7 مشکیزے سے آپ کو نہلایا گیا۔ کچھ افاقہ محسوس ہوا تو سر پر پٹی باندھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ یہاں لوگوں کا مجمع تھا،
یہاں آپ نے لوگوں کو نصیحت کی۔ پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی، لوگوں میری قبر کو بت نہ بنانا کہ تم لوگ اس کی پوجا کرنے لگ جاؤ، یاد رہو کہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ اے لوگوں میں تم سب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر میں نے کسی کو بیجا طور پر مارا ہو تو قصاص کے طور پر میری پیٹھ حاضر ہے، تم مجھ سے قصاص لے لو، میری پیٹھ پر کوڑے لگا دو۔ یہ جملہ صحابہ کرام سن کر ان کے بدن کانپ اٹھے، ان کی روح تڑپ گئی کہ کیسے ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سرکار دو عالم نبی مکرم رسول معظم سراپا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو ستایا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، میری پیٹھ پر کوڑے لگا لو، جس کو ہم نے جس طرح سے بھی کچھ تکلیف دی ہو تو بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام کے بدن کے رونگٹے کانپ اٹھے، ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، آوازیں بھرا گئیں۔ اور اگر کسی کی میں نے عزت پر بات کی ہو، آبرو پر حرف آئی ہو، عزت پر حرف آئی ہو تو وہ اس کا بھی بدلہ لے لے۔ یہ باتیں آپ کی ہو رہی تھیں، اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اسی طرح کی کچھ نصیحتیں فرمائیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے 3 درہم لیے تھے اور ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس کو کہا کہ فضل ان کے 3 درہم واپس کر دو۔ انہوں نے 3 درہم واپس کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک نصیحت کی کہ اے لوگو، مدینے کے انصار میرے قلب و جگر ہیں، میرے بدن میں وہ معدے کی طرح ہیں، انہوں نے اپنی جانثاری سے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ اے لوگو مدینے کے انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے لیکن انصار گھٹتے جائیں گے، اور گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ آخری جملہ فرمانا شروع کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک و دمک، دنیا کا جاہ و جلال لے لے، یا چاہے تو آخرت کی نعمتیں لے لے۔ تو اس بندے نے آخرت کی نعمت کو قبول کر لیا اور دنیا کی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کوئی اس جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ لوگ کہنے لگے کہ بوڑھا ابو بکر سٹھیا گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے بعد میں کہا اس کا مطلب یہ تھا جو بندے نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرایا ہے، آخرت کی نعمت کو قبول کیا ہے، وہ بندہ خود حضور پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ لوگوں نے کہا واقعی آپ کی جو سمجھ اور آپ کی جو دانائی ہے اس تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آپ گھر چلے گئے۔ 4 دن پہلے تک آپ نے مکمل نمازیں مسجد نبی میں پڑھائی۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی اور مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات آپ نے پڑھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طلب عزیز، یہاں پر جو آپ واقعہ سن رہے ہیں میلاد النبی کی مناسبت سے مختصر، گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹی درود پڑھتے رہیں، آپ کا منہ میٹھا ہوتا رہے گا، آپ کا دماغ روشن ہوتا رہے گا۔ یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھتے رہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے، آپ کے بدن میں وہ طاقت نہ رہی، آپ زبردست کمزوری محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کہا
کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ بالآخر عشاء کی نماز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اس کے بعد سے آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ کل 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ رسول پاک کی زندگی مبارک میں عشاء کی پہلی نماز تھی، جمعرات کا دن تھا کہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور پیر کے دن کی فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ایک دن پہلے اتوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی خوشی سے آپ کے غلام بنے ہوئے تھے، آپ نے آزاد کر دیا۔ آپ نے اپنے گھر میں جو ہتھیار تھے مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، 1 دینار برابر 4 گرام سونا، 7 دینار تھے، تمام کو آپ نے صدقہ کر دیا۔ اتوار اور پیر کے درمیان کی رات کو گھر میں روشن کرنے کے لیے تیل نہ تھا، چراغ تھا لیکن تیل نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑوسی سے تیل لے کر، ادھار تیل لے کر چراغ میں تیل ڈالا تو رات کو چراغ روشن ہوا، اس طرح گھر روشن ہوا، جس کو ہم دیا کہتے ہیں یا چراغ کہتے ہیں۔ آپ کی ذرا یعنی اتوار کے روز وفات سے 1 روز پہلے آپ کے گھر میں جو بھی نہ تھا۔ ایک یہودی کے پاس 30 ساع میں تقریباً 75 کلو جو آپ نے اپنے 30 ساع یعنی 75 کلو جو آپ نے ادھار لیا، وہ بھی کیسے؟ زرہ کو رکھ کر، زرہ کو رہن پر رکھ کر آپ نے جو لیا 75 کلو، اور اسی سے آپ کے گھر میں کھانا بنتا رہا۔ پیر کے دن آپ کی جو آخری نصیحت چلتی رہی وہ اس طرح کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ یہ کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ نزا کا جب عین موقع تھا، اس سے کچھ پہلے عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تازہ مسواک لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ رسول پاک کی نظر اس پر پڑی، گویا کہ چاہ رہے تھے کہ میں مسواک کروں گا۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دوں؟ آپ نے اشارہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مسواک کو لے کر اپنی دانتوں سے نرم کر کے رسول پاک کے منہ مبارک میں، دانت مبارک میں لگایا۔ رسول پاک نے اس سے مسواک کیا۔ آپ کے قریب میں پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ دونوں ہاتھ پیالے میں لے جاتے اور اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ کو پھیرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمیں ملا دے، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمیں ملا دے، اور کہتے جاتے تھے اللہم اغفر وارحم، لا الہ الا اللہ، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یہ کہتے جاتے تھے۔ اسی دوران یہ کہتے کہتے آپ کی روح پرواز کر گئی، اللہم الرفیق الاعلی، یہ 3 بار آپ نے کہا اور روح پرواز کر گئی۔ پیارے بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی یہ مختصر سی سیرت یا مختصر سی تاریخ سے جو ہم نے تمہارے سامنے رکھی ہے، آج کے روز اس کو سنو اور دوسروں کو بیان کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین تھے، اور کثرت سے آج کے دن رسول پاک پر صلاۃ و سلام بھیجو، اور یہ بھی عہد کرو کہ رسول پاک کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے، رسول پاک کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے۔ آخر میں پھر ایک بار صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو ذات سراپا رحمت بن کر آئی تھی، آج کے روز وہ سراپا رحمت ذات خدا کے حضور میں چلی گئی، اور آخرت میں پھر وہ سراپا رحمت بن کر ہم سب لوگوں کے لیے سفارش کا سبب بنے گی۔ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی سراپا رحمت اور آخرت میں بھی سراپا رحمت ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔